61 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے، 30 جو ہے نا وہ دن کے وقت ایک قرآن روز کا، ایک رات کے وقت 60 ہو گئے، اور ایک تراویح میں 61 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو یہ سب کچھ پڑھایا جائے گا تو پھر کس نے ترجمے سے پڑھنا ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو اس نے قرآن فہمی کا حق ادا نہیں کیا. یہ تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عربی جاننے والے بھی 3 دن سے کم میں پڑھیں گے نا تو وہ قرآن کا فہم نہیں کر رہے. تو بزرگوں کے اوپر آپ یہ کیوں بزرگوں کی بزرگی اسٹیک پہ لگوا رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے بزرگوں کی بزرگی اسٹیک پہ لگا رہے ہیں اس وجہ سے کہ یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب علی یہ جو سنی یا دیوبندی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھے، کہتے ہیں اس طرح ترجمے میں تو لوگوں کو آپ روک رہے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھیں اور اس سے آپ کے بزرگ بدنام ہو رہے ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا. نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ جو بندہ 3 دن سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کر لے قرآن کو وہ سمجھ نہیں سکتا. تو جو عربی ہیں ان کو آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے، تو آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مرزا صاحب آپ کچھ تعلیم حاصل کریں. یہ کتاب ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری، اس کی پہلی جلد ہے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری. فتح الباری کیا ہے؟ امام بخاری کی کتاب ہے، صحیح بخاری اس کی شرح ہے، اور مرزا صاحب مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین شرح کیا ہے؟ وہ فتح الباری ہے. تو شروع میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال بیان کیے ہیں کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے. لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 41 قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے. کتنے؟ تو کس نے یہ اسٹیک پہ لگائی جی امام بخاری کی بزرگی؟ تو امام بخاری تو حدیث کے بھی خلاف گئے. حدیث میں کہ 3 دن سے کم آپ نے قرآن مکمل نہیں کرنا، یعنی 3 دن میں کم سے کم 1 قرآن. تو مہینے میں کتنے قرآن ہو گئے؟ 10 قرآن. آپ نے 10 سے زیادہ قرآن پاک مہینے میں نہیں پڑھنے. تو امام بخاری کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 41، ڈبل ٹرپل اس سے بھی آگے ہے. مرزا صاحب آپ کا کیا فرمانا ہے؟ اچھا، ایک اور ویڈیو میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو لکھا ہے، حالانکہ یہ بھی کمال کی بات ہے، اس کا بہت بڑا اس کا حربہ ہے کہ آج کل کی کتابیں دکھائے گا فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فضائل اعمال میں اس طرح لکھا ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرے. جناب یہ تو فتح الباری میں ہے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی جو بات ہے وہ تو جناب علی یہ سیر و اعلام النبلاء میں ہے اور تاریخ بغداد میں. آپ وہاں جائیں ان کو کہیں کہ جناب انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا کہنا ہے. اچھا، میں بتا رہا تھا ایک اور ویڈیو میں اس نے ٹائٹل بنایا ہے کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور اس میں جناب کہتے ہیں کہ کتاب تو یہ کہتی ہے کہ 3 دن سے کم آپ قرآن پاک نہ پڑھیں، اور یہ کتاب کہتے ہیں. اور ان کے بابے کیا کہتے ہیں؟ جناب ہم نے 61 جو ہے قرآن پاک 1 مہینے میں پڑھ لیا. مرزا صاحب پھر امام بخاری کا خدا اور ہوا اور کتابوں کا خدا اور ہوا. جنہوں نے کتاب لکھی صحیح بخاری، ان کا عمل کیا ہے؟ 41 قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری. اور امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 653 ہے. مبشر اس کو ذرا زوم کرو. صفحہ نمبر 653 پہ لکھا ہے جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ جی عربی ہے، اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو پڑھ لے ورنہ ترجمہ کروا لے. کیا ہے جناب؟ یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے جو ہے وہ سند صحیح سے یہ بات ثابت کی ہے کہ امام بخاری 1 قرآن پاک رات کو تراویح میں سناتے تھے، ہر رکعت میں 20 آیات اس طرح مکمل. پھر سحری میں آپ قرآن پاک پڑھتے تو ہر روز سحری میں پڑھتے تو 3 دن میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا. 3 دن میں، یعنی رمضان میں 10 قرآن یہ ہو گئے اور 1 ہو گیا تراویح والا. کتنے ہو گئے؟ 11 قرآن پاک. اور پھر صبح قرآن پاک شروع کرتے اور اس کو شام کو روزانہ قرآن پاک ختم کرتے. 30 قرآن یہ ہو گئے. صبح سے افطاری تک جو ہے وہ 1 قرآن پاک مکمل کر لیتے. 1 قرآن ڈیلی کا ہو گیا، اور 3 قرآن جو وہ 3 دنوں میں، اور 3 دنوں میں 1 قرآن اور پڑھتے، یعنی 10 قرآن وہ ہو گئے. 10 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 40. اور 1 تراویح میں پڑھتے تھے. 41 قرآن پاک پڑھتے تھے امام بخاری. تو امام بخاری کا خدا اور ہو گیا اور مرزا کا خدا
اور ہو گیا۔ اور یہ اس کے علاوہ امام بہقی کی کتاب المدخل اس میں بھی ہے، اس کے علاوہ طبقات الحنابلہ اس میں بھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275۔ تاریخ دمشق میں بھی ہے یہی بات، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 48۔ شعب الایمان میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416۔ اور عبدالسلام مبارک پوری وہابی عالم ہیں، ان کی کتابیں سیرت بخاری صفحہ نمبر 111 پہ اسی بات کو انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 41 قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے۔ مرزا صاحب اب آپ امام ابو حنیفہ کی طرف جا رہے تھے کہ یہ لوگوں ان کی بزرگی اسٹیک پہ لگا رہے ہیں، اب جناب امام بخاری کی بزرگی پھر آپ کے نزدیک کیا ہوگی؟ یعنی یہ اس نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ کتاب یہ کہتی ہے کہ 3 دن سے کم پڑھیں گے تو قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تو ان کے بزرگ یہ کہتے ہیں جناب یہ تو آپ کے بھی تو بزرگ ہیں نا، آپ نے سامنے کتاب رکھی بخاری، سیرت بخاری پڑھ لیں۔ امام بخاری رمضان میں 41 قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی کچھ نہیں سمجھا، حالانکہ عربی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے عربی پڑھنے والوں کو کہا کہ تم 3 دن سے کم نہیں ہوئے، بھائی کچھ پڑھ لیا کرو، اس حدیث کی جو شرح ہے وہ بھی دیکھ لیا کرو۔ اچھا یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2949، اور مرزا صاحب اگر 2-3 حدیثیں پہلے پڑھ لیتے، اگر پڑھ لیتے 29 اور 46 پڑھ لیتے تو امام ترمذی نے بھی نیچے لکھا ہے، امام ترمذی نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 1 رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اب امام ترمذی نے بھی کیا کہا جناب؟ اسٹیک پہ لگا دیا حضرت عثمان کو، حضرت عثمان جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، اس کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ روزانہ قرآن پاک رات کو مکمل کرتے تھے۔ وہ بھی عربی تو جانتے تھے، تو کیا انہیں اس حدیث کا علم نہیں تھا؟ محدثین فقہا جب قرآن پر ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، انہیں قرآن سمجھ آ جاتے ہیں، ہر چیز سمجھ آ جائے، اس کے بعد اس کی بہت تلاوت کرتے ہیں، سریع تلاوت ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان میں ایسی تاثیر آ جاتی ہے، ایسی روانگی آ جاتی ہے کہ تھوڑے وقت میں وہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ امام ترمذی لکھ رہے ہیں، جہاں ایک 3 دن سے کم قرآن کو نہیں سمجھے گا۔ اب ایک بندے نے سمجھ لیا قرآن پاک کو، اس کے بعد قرآن کیا ذکر ہے، اللہ کا نام جتنا چاہے پڑھے، یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام نووی نے لکھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تحفۃ الاحوذی میں جو ہے وہ ایک وہابی عالم نے بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ آگے ذکر ہے، اب چاہے جتنا چاہے آپ پڑھیں۔ اب یہ لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے، یہاں انہوں نے بزرگی اپنے بزرگوں کی اسٹیک پہ لگا دی ہے۔ تو امام ترمذی نے کیا کہا امام حضرت عثمان غنی کے بارے میں، اور اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی نے کیا کہا، تو معلوم ہوا کہ مرزا صاحب علم سے کورے ہیں، صرف 2-4 کتابیں سامنے جو رکھی اس کو بھی نہیں پڑھا جناب۔ اور امام ترمذی نے آگے لکھا ہے کہ سعید بن جبیر بھی رات کو پورا قرآن پاک پڑھتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ مرزا صاحب ترمذی صحیح پڑھ لیا کرو، سامنے آپ کی کتاب ہے۔ اب مرزا صاحب آپ سے سوال ہے، امام بخاری 41 قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن نہیں سمجھتے تھے؟ آپ سے سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روزانہ قرآن مکمل کرتے تھے تو بغیر سمجھ کے کرتے تھے، ان کو کرنا ناجائز تھا؟ ان کی بزرگی اسٹیک پہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ آپ کے بقول تو لگتی ہے پھر، اور کس نے لگائی؟ امام ترمذی نے لگائی ہے۔ امام بخاری کی بزرگی اسٹیک پہ لگی، کس نے لگائی ہے؟ ابن حجر عسقلانی لگا دی ہے۔ دوستو یہ جہالت ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 3 دن سے کم پڑھیں گے تو آپ قرآن نہیں سمجھیں گے یا آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ثواب کے طور پر یہ بزرگان یہ پڑھتے رہے ہیں، جب انہوں نے ایک مرتبہ قرآن پاک کو سمجھ لیا اس کے بعد یہ پڑھتے رہے، انہیں پتا کہ ہم جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں، جو اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ تو ہم نے 10 بار پہلے سمجھ چکے ہیں اس کو، اب اس کے بعد کیا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، پھر پڑھی جا رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر آنے سے پہلے آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، امام ترمذی کو دیکھیں، مرزا صاحب ابن حجر عسقلانی کو بھی دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں، اس طرح عوام کو گمراہ نہ کریں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام کو محدثین، فقہا، اماموں اور صحابہ نے پڑھا ہے، کثیر تعداد میں صحابہ، تابعین، محدثین، فقہا نے
بے بہا قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل و شعور عطا فرمائے۔ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میں قرآن کے قریب لاتا ہوں، یہ قرآن سے دور کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اتنا قرآن وہ پڑھتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے کیا تھے؟ بھائی اتنے بڑے محدثین جنہوں نے پوری زندگی قرآن اور حدیث کے حوالے کر دیے، انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا، اس کے بعد بطور ذکر بطور تلاوت اس کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اور جو ساری زندگی پڑھ بھی لے، ایک بندہ ہر روز ایک سپارہ پڑھے تو یہ لازمی نہیں کہ وہ سپارہ سمجھ کے ہی پڑھے گا۔ لاکھوں لوگ ہیں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ سمجھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، یہ ثابت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام بخاری جو 41 قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، مرزا صاحب اس طرح کی تعلیم دے کر آپ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں علمی کتابی ہوں، تو آپ کھوکھلے لگتے ہیں۔ آپ نے ان کتابوں کو نہیں پڑھا۔ سامنے آپ کے ترمذی ہے جس میں امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی روزانہ تلاوت کرتے تھے پورے قرآن کی، جناب۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ لگ گئی ان کی بزرگ اسٹیک پر؟ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو مرزا کا خدا اور امام بخاری کا خدا